کلثوم بچپن سے ہی سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ وہ مولوی صاحب کی اکلوتی بیٹی تھی۔ جب وہ جوان ہوئی تو اس کی خوبصورتی کے چرچے پورے گاؤں میں ہونے لگے۔ ایک بادشاہ کا بیٹا اس پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ وہ خود ایسی محفلوں کی زینت بنتا تھا جہاں شراب نوشی عام تھی، اور اس کی عورتوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ ناجائز تعلقات بھی تھے۔ جب سے اسے اس کے دوست نے پوچھا کہ تم تو ایک رنگین مزاج آدمی ہو، پھر تجھے امام مسجد کی بیٹی ہی کیوں پسند آئی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ سب چیزیں تو میں دل بہلانے کے لیے کرتا ہوں، مگر ان کو میں اپنے گھر کی زینت نہیں بنا سکتا۔ اس کے دوست نے کہا کہ اگر تم اس لڑکی کو اپنانا چاہتے ہو تو تجھے یہ سب چھوڑنا پڑے گا۔ یہ سن کر بادشاہ کا بیٹا بہت غصے میں بولا۔ اس نے اپنے دوست سے کہا کہ میرے معاملات میں بولنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، میں وہی کروں گا جو میرا دل کرے گا۔ بادشاہ کا دوست اس کے خرچے پر ہی پل رہا تھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ یہ تو عقل کا اندھا ہے، اگر میں اس سے ناراض ہو کر بیٹھ گیا تو میرا خرچہ پانی بھی بند ہو جائے گا۔ اس نے بادشاہ کے بیٹے سے کہا کہ یار میں تو مذاق کر رہا تھا، تم بالکل ٹھیک بات کر رہے ہو۔ رئیس کے بیٹے نے اپنے ماں کو امام مسجد کے گھر بھیجا تاکہ وہ اس کے رشتے کی بات کر سکے۔ امام مسجد نے کہا کہ مجھے سوچنے کا وقت چاہیے، میں اپنی بیٹی کی مرضی ضرور پوچھوں گا۔ مولوی صاحب اپنی بیٹی کے پاس آئے اور کہا کہ گاؤں کے رئیس کی بیوی اپنے بیٹے کے لیے ہمارے گھر آئی تھی، میں تم سے تمہاری مرضی پوچھنا چاہتا ہوں۔ کلثوم نے کہا ابا جان، وہ ایک عیاش اور بدکار انسان ہے، اگر آپ میری مرضی پوچھنا چاہتے ہیں تو میں ایسے شخص کی شریک حیات نہیں بن سکتی۔ مولوی صاحب نے کہا کہ بیٹی تم نے میرے دل کی باتیں کر ڈالی، مجھے بھی وہ لڑکا ایسا ہی لگتا ہے اور میں تمہارا رشتہ وہاں نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے وہ آدمی ناپسند ہے، میں بس یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تم کون سا فیصلہ کرتی ہو۔ کچھ دن کے بعد رئیس کے بیٹے نے اپنی ماں کو دوبارہ مولوی صاحب کے گھر بھیجا۔ مولوی صاحب نے صاف انکار کر دیا۔ اس کی ماں واپس گھر لوٹ گئی اور اپنی بیٹے کو سب بتا دیا۔ رئیس کا بیٹا غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ اس لڑکی نے مجھے ٹھکرا کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے، میں اس کو زمانے میں ذلیل اور رسوا کر دوں گا۔ اس کی ماں نے اسے سمجھایا کہ بیٹا اگر آج تم ایک سلجھے ہوئے انسان ہوتے تو وہ لڑکی تمہیں کسی بھی صورت انکار نہ کرتی بلکہ تمہارے ساتھ رہنے کا فیصلہ بھی کرتی، مگر ایک عورت مال و دولت اور گھر کے بعد میں دیکھتی ہے، پہلے یہی چیز دیکھتی ہے کہ اس کا ہونے والا شوہر کس نیت کا مالک ہے، جو اس کا ہمسفر ہوگا۔ رئیس کے بیٹے کو اپنی ماں پر بھی غصہ آیا، وہ سچائی سننے کا عادی نہیں تھا۔ ایک دن کلثوم گلی سے گزر رہی تھی کہ اچانک ہی یہ اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے کلثوم سے کہا کہ اب ذلت اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ کلثوم نے کہا کہ عزت اور ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ کسی کو ذلیل کرنا چاہیں تو کوئی اسے معزز نہیں بنا سکتا، اور اگر وہ کسی کی عزت کی حفاظت کرنا چاہے تو کوئی دوسرا اسے ذلیل نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر کلثوم چلی گئی، مگر رئیس کا بیٹا اب کلثوم کو بدنام کرنے کے منصوبے سوچنے لگا۔ وہ کلثوم کو ذلیل کرنے کے لیے عجیب و غریب منصوبے بنا رہا تھا۔ کبھی وہ خود سے خط لکھ کر یہ مشہور کر دیتا کہ یہ کلثوم نے مجھے خط بھیجا، کبھی وہ کلثوم پر جھوٹے الزام لگاتا تاکہ وہ مجھے رات کو اکیلے میں ملنے آتی۔ اس نے جو ممکن تھا اس نے کیا، مگر گاؤں کے سب لوگ جانتے تھے کہ یہ صرف الزامات ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک دن مولوی صاحب نے اپنے چچا زاد بھائی کے بیٹے کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے دوسرے گاؤں گئے۔ کلثوم اور اس کی ماں بھی مولوی کے ساتھ ہی تھی۔ ایک ہفتے بعد مولوی صاحب کا خاندان واپس آیا تو کلثوم کو پیٹ میں ہلکا سا درد محسوس ہوا۔ مولوی صاحب گاؤں کے ایک حکیم کے پاس چلے گئے تو اس نے کچھ ادویات دے دی اور مولوی صاحب کو تسلی دی کہ آپ کی بیٹی جلد ٹھیک ہو جائے گی۔
5 مہینے کے بعد کلثوم کو دوبارہ درد ہونا شروع ہوا۔ اس دفعہ درد کی شدت بہت شدید تھی، جس کی وجہ سے کلثوم بے ہوش ہو گئی تھی۔ کلثوم کا پیٹ پھول چکا تھا۔ مولوی صاحب کلثوم کو دوبارہ حکیم کے پاس لے گئے۔ حکیم نے دعویٰ کر دیا کہ کلثوم حاملہ ہو چکی ہے، کیونکہ پیٹ کے اندر بچہ حرکت کرتا دکھائی دیتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جس میں الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رے کی سہولت موجود نہیں تھی۔ مولوی صاحب شرم سے پانی پانی ہو گئے اور کلثوم کو ساتھ لے کر گھر روانہ ہوئے۔ رئیس کا بیٹا حکیم کے پاس آیا اور اس سے دریافت کیا کہ مولوی صاحب کی بیٹی کو کیا تکلیف ہے۔ حکیم نے رئیس کے بیٹے کو سب بتا دیا۔ رئیس کے بیٹے کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ تو اس موقع کی تلاش میں تھا کہ کسی طرح کلثوم کو بدنام کر سکتا۔ اس کے دماغ میں ایک شیطانی ترکیب آئی۔ اس نے ایک مگر مولوی کا جھکا ہوا چہرہ دیکھ کر سب سمجھ گئے۔ انہوں نے نہ صرف مولوی صاحب کو مسجد کی امامت سے ہٹا دیا، بلکہ یہ مطالبہ بھی کر دیا کہ یہ لوگ ہمارے گاؤں میں بے شرمی پھیلا رہے ہیں، انہیں گاؤں سے نکال دیا جائے۔ کوئی جگہ نہیں ہے۔ کلثوم اپنی ماں کے سامنے قسمیں اٹھا کر یہی کہتی رہی کہ مجھے کسی نامحرم نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ مولوی صاحب تلوار لے کر آئے اور کلثوم کا سر قلم کرنا چاہا، مگر اس کی ماں سامنے آ گئی۔ اس نے کہا کہ میں یہ ثابت کروں گی کہ میری بیٹی بے قصور ہے۔ کلثوم کی ماں نے ایک حکیم کا نام سنا تھا جو دانائی میں بہت شہرت رکھتا تھا۔ وہ دونوں کلثوم کو اس کے پاس لے گئے۔ حکیم نے دیکھا کہ کلثوم کا پیٹ پھولا ہوا تھا اور پیٹ کے اندر حرکت بھی تھی۔ اس نے ایک کمرے میں کتا ذبح کیا اور دوسرے کمرے میں بکرا ذبح کر دیا۔ اس نے بکرے کی گوشت سے مولوی صاحب اور اس کی بیوی اور کلثوم کی دعوت کی۔ دعوت کے بعد حکیم نے کلثوم سے پوچھا کہ کبھی تم نے بغیر برتن کے کہیں سے پانی پیا تھا؟ کلثوم نے بتایا کہ ایک دن ہم شادی پر جا رہے تھے کہ گرمی کی وجہ سے مجھے سخت پیاس لگی تو میں نے ایک نہر سے چلو بھر کر پانی پی لیا تھا۔ حکیم کلثوم کو اس کمرے میں لے گیا جہاں کتا ذبح کیا تھا۔ کلثوم نے کراہت بھرے لہجے میں کہا کہ کتے کو کس لیے ذبح کیا گیا؟ حکیم نے کہا کہ تمہارا علاج اس وقت ممکن تھا جب تم کو کتے کا گوشت کھلایا جاتا۔ تم نے ابھی جو گوشت کھایا ہے وہ کتے کا تھا۔ کلثوم نے جیسے ہی یہ سنا تو اس کا جی متلانے لگا اور اسے ایک زوردار قے آئی۔ اس کے پیٹ سے پہلے بہت سا پانی نکلا، اس کے بعد بہت بڑا سا مینڈک نکلا۔ مولوی صاحب نے حکیم سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ حکیم نے مولوی کو بتایا کہ جب کلثوم نے نہر سے پانی پیا تھا تو اس پانی میں ایک چھوٹا سا مینڈک تھا جو اس وقت ڈیڈ پول کی شکل میں تھا۔ پیٹ میں چلا گیا، وہ پیٹ میں ہی پرورش پاتا رہا اور جب وہ پورا مینڈک بن گیا تو پیٹ پھولنا شروع ہو گیا، بالکل اسی طرح جیسے ایک عورت امید سے ہو۔ اس کے بعد پورے گاؤں والوں کو جب اس حقیقت کا پتہ چلا تو وہ مولوی صاحب سے معافی مانگنے اس کے گھر آئے، مگر اس واقعے کے بعد مولوی صاحب پوری زندگی اپنی بیٹی سے معافی مانگتے رہے کہ بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارے کردار پر شک کیا تھا۔ میری اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایسی ہی سٹوریز آپ لوگوں کے لیے میں لے کر آتا رہوں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔